باب من ترک بعض الاختیار، باب جس نے چھوڑ دیا بعض اختیار کو، یعنی بعض جو کام وہ کر سکتا تھا بتا سکتا تھا چھوڑ دیا، اس کو نہیں بتایا، مخافتا ڈر کر، ان یقصر فہم بعض الناس عنہ کہ کم ہوگی فہم بعض لوگوں کی، یعنی اگر عالم بعض احادیث یا بعض مسائل یا بعض چیزیں اس لیے چھوڑ دے کہ لوگوں کو ابھی نہیں سمجھ آ سکتے تو ایسا کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس ڈر سے کہ فَيَقَعُ فِي أَشَدَّ مِنْهُ کہ لوگ اس سے زیادہ کسی شدید چیز میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی مشکل میں پڑ جائیں گے. کیا دلیل ہے اس کی؟ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود، اسود سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال لی ابن زبیر، مجھ سے ابن زبیر نے کہا، یہ کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر. کانت عائشہ تو تسر الیک کثیرا، عائشہ تجھ سے بہت راز و نیاز کیا کرتی تھی، بڑی چھپ چھپ کے باتیں کیا کرتی تھی، وہ کیا خسر پسر کرتے رہتے تھے تم. یہ اسود جو ہے یہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ کے. حضرت عائشہ نے اپنے خاندان کے نوجوان لڑکوں کو علم سکھایا اور انہوں نے آگے پھر خوب پھیلایا. تو وہ کبھی کبھی ایک دوسرے سے جالس بھی ہوں گے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہی تھی تم کو، تم سے کیا کہہ رہی تھی حضرت عائشہ، یہ چپ کے تمہیں کیا بتا رہی تھی جو مجھے نہیں بتایا انہوں نے. جیسے ایسے ہوتا نا کہ جیسے استاد اگر ایک اسٹوڈنٹ سے بات کرتے تو دوسرا اس سے جالس اچھا تم سے کیا کہا تھا جو مجھے نہیں پتا چلا. عبداللہ بھی بھانجے ہیں اور اسود بھی بھانجے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ تم سے بڑی چپ چپ کے باتیں کرتی تھی، تو کیا تھی وہ باتیں؟ فما حدثتک فی الکعبہ، یہ کعبہ کے بارے میں تم سے کیا حدیث بیان کی تھی انہوں نے؟ فقلت تو میں نے کہا، قالت لی، حضرت عائشہ نے مجھ سے کہا تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، لولا قومک حدیث عہدہم، اگر نہ ہوتی قوم تیری نیا زمانہ ان کا، یعنی ابھی ریسنٹلی چونکہ مسلمان ہوئے ہیں، اگر یہ ریسنٹلی مسلمان نہ ہوئے ہوتے، بہت پرانے مسلمان ہوتے. قال ابن زبیر بکفرن، یہ ابن زبیر نے اس میں اضافہ کیا ہے کفر کا، یعنی اگر مجھے تیری قوم سے اے عائشہ کفر کا ڈر نہ ہوتا کہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے ہی پھر جائیں، تو میں کیا کرتا؟ لنقضت الکعبہ، میں کعبہ توڑ دیتا، فجعلت لها بابین، اس کے 2 دروازے بناتا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے. کعبہ کی شیپ بدلتا، اس کے اندر کچھ آلٹریشنز کرتا، اور وہ کیا ہوتی؟ فجعلت لها بابین، اس کے 2 دروازے بنا دیتا، جہاں پر اب ایک دروازہ بالکل اس کے اپوزٹ سمت پہ ایک دوسرا دروازہ بھی تھا. لیکن کیا ہوا؟ دور جاہلیت میں جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو انہوں نے ایک دروازہ بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے خواہش کی کہ کعبہ کو میں اسی شکل پہ لے جاؤں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا. کیوں؟ اس ڈر سے کہ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں اور میں ایک ایسے کام میں پڑ جاؤں جو فرض بھی نہیں، سنت بھی نہیں، صرف ایک خواہش ہے کہ ایک زیادہ بہتر صورت ہے اس کی، یعنی ایک عمارت ایسے نہیں ایسے ہو جائے. بابن یدخل الناس و بابن یخرجون، ایک دروازے سے لوگ اندر جائیں اور دوسرے سے باہر آئیں. ذرا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ بوجھ. آج ہم اور قوموں کے نقالی میں آؤٹ اور ان لکھ لیتے ہیں اور ایک دروازہ پھر بھی باندھی رکھتے ہیں، استعمال کوئی نہیں کرتے. اکثر گھروں میں، اداروں میں، ہاسپٹلز میں لکھا دونوں ہوتے ہیں مگر استعمال ایک ہو رہا ہوتا ہے، اور خوب کھینچا تانی اور ازدحام اور ایک ہنگامہ خیزی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ڈسپلن سوچا کہ میں کیا کروں، 2 دروازے بنا دوں، ایک سے لوگ اندر جائیں دوسرے سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا. ٹھیک ہے، ایک بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ابھی قوم متحمل نہیں، قوم یہ نہیں برداشت کرے گی کہ میں کعبے میں کوئی تبدیلی کروں. ففعلہ ابن الزبیر، تو عبداللہ بن زبیر نے یہ بات سن لی حضرت عائشہ کی اور انہوں نے اس کو کر دیا، 2 دروازے بنا دیے. ذرا سی میں آپ کو اس میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی تعمیر جو تھی حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور آپ کے ساتھ فرشتے شریک ہوئے تھے، بڑے بڑے بھاری پتھر لے کے آئے تھے، کیونکہ اس وقت سٹون کٹرز بھی نہیں تھے اور ایسی کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی تھی. تعمیر کا سلسلہ تو بعد میں شروع ہوا. تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، فرشتے ساتھ تھے. طوفان نوح آیا تو کعبے کو اٹھا لیا گیا، معدوم ہو گیا کعبہ، آسمان پہ لے جایا گیا، جسے اب بیت المعمور کہا جاتا ہے. آپ نے بیت المعمور کا سنا نا، جس میں ہر روز فرشتے طواف کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابراہیم کو انہوں نے کہاں دیکھا تھا؟ بیت المعمور کے پاس. اس کے بعد دوسری تعمیر حضرت ابراہیم نے کی، جس کا سورۃ البقرہ میں ذکر آتا ہے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے یا بعثت سے پہلے ایک تعمیر ہوئی تھی، یاد ہے؟ وہ چھوٹے تھے اور پتھر اٹھا کے لے جا رہے تھے، اور
پھر اس کے بعد وہ جب خاص پتھر حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو لوگوں میں فساد ہونے لگا، تو آپ سب سے پہلے صبح تشریف لائے، چادر بچھائی، سب کو ساتھ شریک کیا اور آپ نے وہ پتھر رکھا تھا۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا قریش نے کہ وہ حتیم کا حصہ چھوڑ دیا کیونکہ تعمیری سامان کم تھا، دروازے جو تھے وہ 2 کی بجائے 1 کر دی، نہیں کچھ اس میں چینجز اصل نقشے میں کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کا بڑا دل چاہا کہ اس کو اس اصل شکل میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی اس میں لے جاؤں، لیکن آپ نے یہ کام نہ کیا۔ کیوں؟ کہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ فتنے میں پڑ جائیں گے، تو ان کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ ایمان کی طرف آنے کی بجائے اور بہک جائیں، خواہ وہ اسلام کے نام پر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اصولوں میں اور فرائض میں کوئی کمپرومائز نہیں آپ کر سکتے، فرض ہے، لیکن ایسی چیزیں جو ایک زیادہ بہتر ہے ایک ذرا کم بہتر ہے لیکن دونوں میں ہی کوئی حرام بات نہیں یا غلط بات نہیں، تو اس صورت میں آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارے ہاں لوگ کن چیزوں پہ بحث کرنے لگتے ہیں؟ نان ایشوز پر، کہ جو اصل مسئلہ نہیں ہوتا اور جو اصل مسئلہ ہوتا ہے اسے بھولے رہتے ہیں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یزید کے دور میں آپ سب کو معلوم ہے کہ مکہ پر حملہ ہوا تھا، منجنیکوں سے پتھر مارے گئے، کعبہ پہ بھی پڑے اور کعبہ گر پڑا، لہذا عبداللہ بن زبیر نے اس کو تعمیر کروایا تھا۔ انہوں نے چونکہ یہ حدیث سن رکھی تھی اس لیے کیسے تعمیر کروایا؟ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق۔ اب کیا ہوا؟ حجاج کا دور آیا۔ حجاج نے چونکہ عبداللہ بن زبیر کا وہ مخالف تھا، لہذا پھر اس کو ویسا ہی کر دیا جیسے پہلے تھا، قریش کی تعمیر کے مطابق۔ اب ہوا یہ کہ جب خلفائے بنو عباس آئے، وہ امویوں کے دشمن تھے، انہوں نے پھر چاہا کہ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر پہ لے جائیں۔ امام مالک آڑے آ گئے، انہوں نے کہا خدا کے لیے اس کو تختہ مشق نہ بناؤ، ایک آتا ہے کچھ کرتا ہے، دوسرا آتا ہے کچھ بناتا ہے، اس کو چھوڑ دو جیسے ہے۔ اب ٹھیک ہے قریش کی تعمیر پہ اب ایسے ہی رہنے دو، مت کرو تم اس کو حضور کی خواہش کے مطابق۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بادشاہ آئے گا اور وہ کعبہ کو ہی دھاتا اور بناتا رہے گا، اس کی حرمت کے خلاف ہے یہ بات۔ انہوں نے روک دیا اور ایسا نہ کرنے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک وہ ایک ہی دروازہ ہے اس کا، اور اس کے بعد پھر کسی نے نہیں چھیڑا اس کو، اور وقتاً فوقتاً اس کی رینوویشن ہوتی رہی۔ اور اب آخری تعمیر جو ہوئی ہے ریسنٹلی جو سعودی حکومت نے کروائی ہے، جس میں ماربل کا خوب استعمال ہوا ہے لیکن نقشہ یا اس کے آگے پیچھے اس کو نہیں کیا گیا، وہ ایز اٹ از ہی ہے۔ اصل مقصد یہاں حدیث بیان کرنے کا یہ تھا کہ ایسی چیزوں کو ایشوز نہیں بنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف یا تفرقہ پڑ جائے، کہ جو نہ فرض کے حکم میں ہے، نہ سنت کے حکم میں ہے، نہ نفل کے حکم میں ہے، بس ایک اچھی بات ہے۔ یعنی آپ اگر کسی سے جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو خدا کے لیے ان باتوں میں جہاں حلال اور حرام کی بحث ہے، ان میں نہیں کہ جہاں ایک زیادہ افضل اور ایک کم افضل کی۔ اب مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر تھوڑا تھوڑا طریقے میں فرق نظر آتا ہے، کچھ آپ احادیث پڑھیں گے اس میں بھی آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی جو شاید آپ نہ کرتے ہوں۔ اب ایسی چیزوں کو لے کر لوگوں نے مسجدیں الگ بنا لی، فسق اور کفر کے فتوے لگانے لگ گئے، حالانکہ نماز کے وہ نہ ارکان میں سے ہے، نہ وہ فرائض میں سے ہے، نہ وہ واجبات میں سے ہے، مستحب ہے، کوئی چیزیں مسنون ہے، اور ہم نے ان کو فرض کا درجہ دے کے لوگوں کو بانٹ دیا، مسجدیں الگ کر دی۔ یہاں ہمارے ہاں تو مسجدیں ضاد اور ضاد کہنے پہ بھی الگ ہوئی ہیں۔ تو یہ سب جہالت کی باتیں۔ ہاں اصول پہ آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر نفل اور سنت اور مستحب اور افضل اور غیر افضل پہ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ